دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کی 3 آفیشیل زبانیں ہیں۔ اس ملک میں دنیا کے سب سے زیادہ رنگین پہاڑ بھی موجود ہیں اور اس ملک میں ایسی تصویریں بھی موجود ہیں جو زمین پر نہیں بلکہ آسمان سے نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں پیرو کی۔ وہ کون سے راز ہیں جو آج بھی دنیا پیرو کے متعلق نہیں جان سکی؟ نازکا لائنز، ماچو پیچو اور رنگین پہاڑ، یہ سب کچھ کیا ہیں اور یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف پیرو ہے، جس کا ٹوٹل ایریا 12,85,216 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو ایریا کے لحاظ سے دنیا کے 20ویں نمبر پر آتا ہے۔ پیرو کی کل آبادی 3,40,00,000 کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 47 نمبر پر آتا ہے۔ پیرو 5 ملکوں کے ساتھ اپنا بارڈر بھی شیئر کرتا ہے، جن میں ایکواڈور، کولمبیا، برازیل، بولیویا اور چلی شامل ہیں۔ ان میں سب سے لمبا بارڈر برازیل سے لگتا ہے، جو 2,995 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے۔ اس ملک کے 80% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ 20% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ پیرو کا سب سے بڑا اور کیپٹل سٹی لیما ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ شہر سیاسی، معاشی اور ثقافتی مرکز ہے۔ دوستو، آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ پیرو کی 3 آفیشیل زبانیں ہیں، جن میں اسپینش، کوئچوا اور ایمارا شامل ہیں، لیکن یہاں زیادہ تر لوگ اسپینش ہی بولتے ہیں۔ اب اگر مذہب کی بات کریں تو پیرو کی 90% آبادی کرسچن اور 10% لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ دوستو، پیرو میں دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ماچو پیچو بھی موجود ہے، جو ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جو انکا تہذیب نے تقریباً 15ویں صدی میں بنایا تھا، جو سمندر کے لیول سے تقریباً 2,430 میٹر بلند ہے۔ ماچو پیچو کو انکا بادشاہ پچاکوتی نے بنوایا تھا۔ یہ شہر شاہی رہائش، مذہبی عبادت اور تعلیمی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسے بنانے میں نہ سیمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور نہ ہی لوہے کا، بلکہ پتھروں کو آپس میں اس طرح جوڑا گیا ہے کہ آج تک مضبوط کھڑے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو موٹا ہونے کا شوق ہے تو پیرو آپ کے لیے پرفیکٹ ملک ہے، کیونکہ اس ملک میں 3,000 سے زیادہ الگ الگ قسم کے آلو کی ورائٹی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس لیے یہ ملک ساؤتھ امریکہ کے تمام ملکوں میں سے سب سے بڑا آلو ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ کے ریزرو رکھنے والے ملکوں کی لسٹ میں پیرو 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک میں 2500 ٹن گولڈ موجود ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی سول ہے، جو انڈین 27 روپے اور پاکستانی 83 روپے کے برابر بنتے ہیں۔ پیرو کی جی ڈی پی $303 بلین ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی سالانہ انکم $9300 ہے۔ یہ ملک $85 بلین کی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، جن میں گولڈ، فروٹ، ویجیٹیبل اور ٹیکسٹائل پروڈکٹس شامل ہیں۔ دوستو، اب ذرا پیرو کی تاریخ جانتے ہیں۔ اس ملک پر ہزاروں سال پہلے مختلف قدیم تہذیبیں آباد تھی، جیسے کارال، چاون، موچے اور نازکا۔ ان لوگوں نے زراعت، عمارت سازی میں بڑا نام کمایا۔ 12ویں صدی کے بعد انکا سلطنت وجود میں آئی، جس کا دارالحکومت تھا کسکو۔ مشہور بادشاہ پچاکوتی کے دور میں سلطنت بہت مضبوط ہوئی۔ اسی دور میں ماچو پیچو جیسے شاہکار بھی تعمیر ہوئے۔ 1533 میں فرانسسکو پیزارو کی قیادت میں اسپینش فوجی نے پیرو پر حملہ کیا اور اسپین نے پیرو پر حکومت قائم کی۔ اسی دور میں عیسائیت پھیلی اور قدیم تہذیب کمزور ہوئی۔ 19ویں صدی میں پیرو میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ 28 جولائی 1821 کو جنرل خوسے دی سان مارٹن نے پیرو کی آزادی کا اعلان کیا۔ آزادی کے بعد پیرو ایک جمہوری ملک بنا، لیکن شروع میں سیاسی عدم استحکام رہا۔ کبھی فوجی حکومتیں آئی اور کبھی جمہوری دور رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جمہوریت مضبوط ہوتی گئی۔ 21ویں صدی نے پیرو نے ترقی کی راہ پکڑی۔ آج ٹورزم، مائننگ اور ایگریکلچر پیرو کی اکانومی کا اہم ذریعہ ہیں۔ دوستو، آج پیرو ایک آزاد اور جمہوری ملک ہے جو ثقافت اور ہسٹری سے مالا مال ہے۔ دوستو، برازیل کے بعد ایمیزون جنگل کا بڑا حصہ پیرو میں آتا ہے۔ پیرو میں ایک ایسا پہاڑی سلسلہ بھی موجود ہے جو مختلف رنگ رکھتا ہے۔ یہ پہاڑ انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ٹورسٹ پیرو آئیں اور ان پہاڑوں کو نہ دیکھیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 94.5% ہے۔ ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں PUCP یونیورسٹی، UNMSM یونیورسٹی اور UPCH یونیورسٹی شامل ہیں۔ بڑے شہروں میں تعلیم کا معیار اچھا ہے۔ یہاں فیس یورپ کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔
यहाँ ज़्यादातर एजुकेशन स्पेनिश ज़बान में होती है। इंग्लिश प्रोग्राम महदूद हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेनिश सीखना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 300 से 1000 डॉलर माहाना होता है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 2000 से 6000 डॉलर माहाना होता है। अब अगर वीज़ा की बात करें तो पेरू इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए 4 किस्म के वीज़ा भी फराहम करता है, जिनमें टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा शामिल हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए पेरू की किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना बहुत ज़रूरी है, जबकि वर्क वीज़ा के लिए जॉब ऑफ़र या कॉन्ट्रैक्ट लाजमी होना चाहिए। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पुलिस क्लियरेंस और मेडिकल रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पेरू में ज़्यादातर जॉब स्किल्ड पर्सन को मिलती हैं। यहाँ जॉब के लिए आपको स्पेनिश ज़बान आना बहुत ज़रूरी है। वेटर, किचन हेल्पर और शेफ़ की तनख्वाह आमतौर पर 1200 से 2000 सोल माहाना होती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 लाख से 1,70,000 रुपये बनते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और मैकेनिक की तनख्वाह अमूमन 1500 से 2500 सोल माहाना होती है, जो पाकिस्तानी 1,26,000 से 2,10,000 रुपये माहाना बनते हैं। IT सेक्टर में भी पाकिस्तानी और इंडियन पेरू जा सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, वेब डेवलपर और डाटा एंट्री की सैलरी 2000 से 4000 सोल होती है। दोस्तों, पेरू काम करने के लिहाज से और एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती तो पेरू बिल्कुल ना जाएं, वरना यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।